الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جسے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے غرشیکو سے جرات پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے
ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و ردی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، عطائے یا رب، اے جڑا تہاڈا میرا منہ سلامت ہے نا انسان والا، اے نہیں کہ اسی کوئی نیک ہاں، پہلیاں امتہ ایک جرم کیتے کوئی بندر بنے کوئی خنزیر بنے، قرآن وچ موجود ہے وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین فکلا اخذنا بذنبہ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصب ومنهم من اخذته الصیحۃ ومنهم من خسفنا بالارض ومنهم من اغرقنا فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ یہ قرآن میں موجود ہے، پہلی امت ایک ایک کرتوت کیتے، کوئی بندر بنیا کوئی خنزیر بنیا، کسی تے خون دیاں بارشاں ہوئیاں، کسی تے پتھر ہوئے، زمیناں پھٹیاں، آوازاں آئیاں، زمین دریاواں وچ غرق ہوئے۔ حضور دی امت کیڑا جرم ہے جڑا نہیں کر رہی ہے؟ تے لوگوں کو ٹائم ہی کوئی نہ ہوے میلاد مصطفیٰ واسطے، حاجی صاحب بزم سجان تے لوگ گھروں نہ نکلن، کوئی بات نہیں، اکھ بند ہونے دی دیر ہے، ساڈا کام ہے اذان دے دین۔ ہاں اے مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ امیر علاقے چ آ جائے تے بندہ حضور دی نسبت بھی چھڑ دے، یہ سارا کچھ حضور دی وجہ تو۔ اقبال کہنا ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ میں ویکھا جتنے امیر لوگ ہوندے جاون تعلق رسول پرا ہوندا جاندا، میں جی کمال دی گل ہے، امیر ہون دا مطلب سی اور تو جھکدا یار، وہ بھی تین جڑے فٹ پاتھ تے ستے، مینوں رب اتنی وڈی کوٹھی دتی، میرا کوئی منہ سونا ہے؟ اور بندہ نیویں جھکنا۔ عثمان غنی 6 واری حضور کو جنت پیسے نال لئی تے جدوں بھی قبر ویکھدے سن تے رو پاوندے سن، کا معمولی گل ہے، پیسے نال 6 واری جنت لئی۔ تے جتنا بھی بندہ امیر ہوئے تے اور نیچے حد شاخ پر میوہ سر بر زمین، سمجھ آئی؟ ساڈے وڈے نے کہا بھئی جس نال شاخ نال پھل لگے ہون او تو اور جھکی ہوندی۔ میں عجیب ویکھیا بھئی، میں جدوں چلیا غریب علاقے جناب لائٹنگ ہوئی ہوئی جھنڈیاں لگیاں، جدوں دا امیر علاقے وچ وڑیا پتہ ہی کوئی نہیں بھئی حضور آ گئے۔ ہاں میں آکھا تے کائنات دی ہر شے بول اٹھی، حضور آ گئے۔ تو کلمہ پڑھیا جنت وچ جانا ہے، حضور دے نام تے تینوں شکلاں ملیاں، حضور دی امت وچ تو پیدا ہویا، تینوں اتنے بھی سمجھ کوئی نہیں، حضور آ گئے۔ کیوں جی حضور آ گئے، گل ختم ہو گئی، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ اٹھ بھی وہ بول اٹھے، مکے دے وچ بدے ہوئے لوکاں دے گھر، مشرکاں دے گھر بکریاں بھی بول اٹھیاں، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ او حضور نال پیار کرو چلیو بس جی۔ میں گل میں نہیں جناب، میں گل مکے، میں جانا ہے سویر دے 3 پروگرام میں چوتھا ہے، اجے کو روز 4-5 آئے جا بس حضور دا صدقہ، ورنہ میرے جا بندہ تو اٹھ بھی نہیں سکتا، سمجھ آئے؟ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ کمال دی کھڑے ہو کے بھی بڑی تقریراں کیتیاں، لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ کمال دی گل، مالک جو ہویا، اسی کوئی اپنی مرضی نہ دنیا تے آیا، نہ مرضی نال آیا، نہ رہ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، جویں چاہے وہ رکھے، اسا کوئی پیسے دیتے کیوں جی؟ وہ کریم ہے، انہیں حضور دے صدقے شکل انسان والی دے دیتی۔ چلے وہ یہ بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، شرک بدعت تے بڑی دور والی گلاں، حضور آ گئے۔ میں کھوتے بھی خوش ہو جاون، انسان ہو کے بندہ خوش نہ ہوئے، وہ کھوتے جتنی بھی عقل کوئی نہیں، حضور آئے تو کھوتے بھی نس پائے مشرق والے مغرب دی طرف، مغرب والے مشرق دی طرف، انہیں کیا کی ہویا؟ انہیں کیا حضور آ گئے۔ کمال دی گل، حضور آ گئے، کائنات جو حضور آ گئے، کمال دی گل۔ کہندے جی صحابہ میلاد منایا، میں آکھا صحابہ تے تلواریں چک کے بلوچستان تک آ گئے، آذربائیجان تک جا پہنچے، جھنڈے تے جناب تلواریں چک کے گھوڑے تے ہٹوائے، حضور آ گئے۔ صحابہ یہ میلاد منایا، ہٹوائے، حضور آ گئے۔ کمال دی گل ہے۔ آتش کدہ 1000 سال تو جل رہے سی، اور ٹھنڈا ہو گیا، انہیں کیا حضور آ گئے۔ کمال دی گل ہے۔ نہر فرات این جاندی سی،
اتنے جناب مشرکاں دے تے جناب عیسائیاں دے معبد تے یہودیاں دے نالے اللہ دا پانی پیندے سن، نالے اللہ دی نافرمانیاں کردے سن. جس رات حضور آ گئے نہر فرات انج بدا ان چل پئی. انہیں کہا کی ہویا؟ انہیں کہا حضور آ گئے. کمال دی گل، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی. پتنی لوگ گھٹ گھٹ کے حضور دی شانہ کیویں بیان کر دیں. ساڈے بزرگ پہلے کوئی نویں مولوی جمے، کوئی نویاں کتاباں لکھیاں گئیاں. ساڈے بزرگ پہلے لکھ گئے حضور دے بارے کیڑی گل کرنی تے کیڑی نہیں کرنی. دامدات امام بوسیری قصیدہ بردہ شریف حضور نے سن کے تے چادر دیتی. بردہ دا معنی ہی چادر ہے. اے حضور نعت سنیے، حضور نے چادر دیتی. تے امام بوسیری کی فرماندے؟ دامدات النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فی وحتکم. فرمایا حضور دے بارے دو گلاں نہیں کرنیاں مسلمان. ایک حضور نو رب نہیں کہنا، دوسرا رب دا بیٹا نہیں کہنا. اے گل نہیں کرنی. بابا جی اور کی کہنا ہے؟ فرماندے وانسب الى ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الى قدرہ ما شئت من عظم. اس تو علاوہ جو چاہ حضور دی تعریف کر، نہ شرک نہ بدعت. حد ہو اگے کی فرماندے فإن فضل رسول اللہ لیس له حد. حضور دے فضل و کمال دی حد ہی کوئی نہیں. حد ہوے جڑے اسی دس دتی. با حضور نو رب نہیں کہنا، رب دا بیٹا نہیں کہنا. اس تو علاوہ حضور دی حد کوئی نہیں. دو چھٹاکی جے علم پڑھ کے تے گلاں حضور نال بندہ کرے. صدیق اکبر نو حضور نے فرمایا عالم ارواح تو لے کے اج عالم برزخ تک حضور دے نال صدیق اکبر. حضور نے علیہ السلام نے ایک دن فرمایا صدیق تذکر یوم یومن، اس دن والا دن تینوں یاد ہے؟ کیڑا دن؟ فرمایا جس ویلے رب نے ساری روحاں نو جمع کر کے پوچھا الستو بربکم. فرمایا صدیق دن یاد ہی؟ صدیق اکبر کہنے لگے جی دن بھی یاد ہے اور یہ بھی گل یاد ہے کہ ساری روحاں خاموش سن. سب تو پہلے تہاڈی روح مبارک نے فرمایا سی تو ساڈا رب ہے. آج بھی نالن جتنا قرب رسول صدیق اکبر نو حاصل ہے کائنات کسی نو حاصل کوئی نہیں. حضور نے انہوں نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. فرمایا صدیق اکبر خیال کری مطلب تو سمجھے میں حضور دے نال رہا تو میں حقیقت محمدیہ نو سمجھ لیا. میری حقیقت میرے رب تو سوا کوئی نہیں جاندا. کیوں جی؟ حضور نال پیار کرنا ٹوٹ کے پوچھ پوچھ کے نہیں کرنا. مولویوں کو اپنے کو بھی کوئی پوچھا کر مینوں کیوں جا پیار کرنا چاہیے. اپنے پترا نو چومے پوترے دوترے نو تو کدی مولوی کو فتوا نہیں پوچھا جی انگوٹ انہاں دے شانی چومنی جائز ہے کہ کانڈ چومنی جائز. جے مولوی کوئی اعتراض کرے تے کو کہے گا پر ہٹا مولوی میرا پتر ہے تینوں کوئی تکلیف ہے؟ جدوں نبی دے نام دی چومن دی واری آوے ساڈے کو فتوی پوچھنا. اپنے دل کو پوچھ نبی دا نام چومنا چاہیے کہ نہیں؟ اب اندر بھی تو کوئی شے ہے نا جناب. جڑے حلالی پتر ہون نا تے گھروں باہر چلے جان تے ماواں تے انہاں دے کپڑے بھی چومدیاں جُتیاں نو بھی ویکھدیاں میرا پتر باہر گیا ہویا ہوے حلالی. تے میں کہا جی پترا دے چیڑے ماواں چومن تے محبت ہوے تے اسا نبی دا نام چومیے تے شرک ہو جائے. یار حضور نال پیار کرنا ٹوٹ کے کرنا ہے، پوچھ پوچھ کے نہیں کرنا. اس واسطے تو اسی ذلیل ہو گئے. اقبال کہتا سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال کہتا ہے سبب ہو رہے جی دی وجہ تو امت ذلیل ہوئی. اے سبب نہیں کہ نہ کوئی پیسے کوئی نہیں انہاں کو تے ایٹم بم بھی ہے تے ٹنگاں انہاں دی کیوں کمی جا رہی ہیں. گھر بیٹھے بٹھائے پوری امت نو کہ او امریکہ بڑا ڈاڈا ہے کیوں. اقبال کہندا گل وچ ہور سی مسلمہ سر نبی بیگانہ شد بازی بیت الحرم بت خانہ شد. کہندا اے تے حرم ہے دل جدوں حضور دی محبت ہے جدوں اے نکلی تے تے بت خانہ بن گیا. در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ما زنام مصطفیٰ. کیوں جی حضور نال پیار کرنا ہے. ایسا کوئی کسی نہ پوچھ پوچھ کے کرنا ہے ٹوٹ کے پیار کرنا ہے. ہاں جی آج لوگ کہتے ہیں دنیا میں اللہ ہمارے لیے کافی ہے. میں آخا جی سانو ہی سمجھاؤ بھائی دنیا تے اللہ کافی ہے تے قبر جی کوئی سوال ہونا چاہیے. مر ربوں کا بس بات ختم. اللہ کافی ہے. میں کہا ظالمو یہ دنیا تے حضور دی پہچان نہ ہوئی تے قبر وچ کیویں پہچانو گے. اے جناب ساڈے خان صاحب نے تانوں مجلس سجا کے دتی آج حضور دی پہچان کر آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بھائی دنیا تے تسی پہچان ہی نہیں کیتی وے حضور دے ابرو کے ہو جائے سن حضور دیاں زلفاں کی ہو جائیں سن حضور دے دند کے ہو جائے سن حضور دا چلنا کے ہو جائے سی حضور دے ہاتھ کے ہو جائے سن حضور بدر وچ کنج گئے عہد وچ کنج گئے حضور نماز کنج پڑھائی طواف کعبہ کنج کیتا حضور اونٹنی تے کیویں سوار ہوئے حضور گھوڑے تے کیویں سوار ہوئے حضور تبوک وچ کیویں گئے پگلی مائی واسطے چادر کیویں بچھائی. تے یار اے گلاں جدوں تک تسی نہیں پہچانو گے تے قبر آندے ہی تے دنیا تے پہچان ہوئے گی تے فرشتے پوچھن گے
اوے کونن؟ انہوں نے کہا چھڑ یار پرے کونن، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں اس واسطے حضور نال پیار کرنا ہے۔ جناب جی شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتا ہے، میں کہا حضور آ گئے چلے ہو، شرک بدعت کتنے ہوتا ہے سمجھے، حضور آ گئے۔ اور میں قرآن مجید موجود ہے جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم سونے دا بچڑا بنیا، وہ باں باں نے شروع تو کی تھی، بڑا بڑا قوم کرنے لگی ہے تے خدا ہے۔ میں کہا حضور آ گئے، ہوں تو پلاسٹک بھی بڑا بڑا کر دیا نا سی، خدا کیوں نہیں مندے انہوں نے کیوں جی اے حضور آ گئے۔ اقبال کہندا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اے دی تشریح اسی کر سکنے ہیں، مجید نظامی نہیں کر سکتا، وہ تو صرف اخبار ویچن واسطے اقبال دا نام لیندا۔ ہاں وہ کو بشک جا کے پوچھ لو بھائی یہ شعر دا مطلب دس، او دے بجائے چیف جسٹس کو بھی جا کے پوچھو افتخار چودھری کو کہ عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب دا معنی کہ حضور آ گئے، عقل نو حصہ ملیا تے عشق نو کیڑا ہے؟ عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ میں کہا اقبال کمال دی بات ہے، تینوں سمجھ پتہ ہے کیوں آئی اقبال نو؟ کہنے لگا میں جناب فقیرم ہر چے خواہم از تو خواہم۔ اقبال بڑا پڑھیا بندہ ہے، پڑھ لیا ہے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ بیٹھے پاکستان اسی تے تھو مولانا روم نو کہندا پیرا تو کیڑی گل دا پیر ہے؟ میں مشرق دے علوم بھی پڑھے تے مغرب بھی تے، اندروں حرارت کوئی نہیں پیدا ہوئی، ایویں میں رہا ایتھوں گل کے کہنا پیر روم نو۔ میں آکھا جی اقبال تو مشرق نہیں ہویا، ایتھوں تو رسول نو نہیں پکارن دے تو پیر نو پکاری جا رہا کیوں جی؟ اقبال اتو کہندا ہے مولانا روم نو، پھر کہندا پیر رومی آ امام راستاں، آشنائے ہر مقام راستاں، پیر رومی خاک راگ سیر کر، از غبارم جلوہ تعمیر کر۔ اقبال کہندا میں تے مٹی ہوں، مولانا روم نہ لگیا تے دنیا تے اقبال اقبال ہوگی۔ میں اقبال چھڑ پیا تو میں اقبال دا حافظ ہاں، میں قرآن دا بھی نال حافظ ہوں تے اقبال دا بھی حافظ ہاں جی۔ اسی اقبال نو ایویں نہیں مندے، حضور دا محبت مننے، ورنہ بڑے بڑے شاعر گزرے، ساڑی تقریری مکمل نہیں ہوندی جدو اقبال دی گل نہ کریے۔ اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، لاؤ فتویٰ اقبال تے۔ اقبال کہندا یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ آمنے سامنے کیسے کرتا ہے؟ وہ تو حج پر ہی نہیں گیا اقبال، پتہ ہے آپ کو؟ حج پر نہیں گیا اقبال، قیامت کے دن بھی حضور کے سامنے نہیں جانا چاہتا، اتنا شرمندہ ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب امرات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اقبال کہندا ہے یا اللہ تو تے کریم ہے، اقبال نو معافی کر دیتا تے تیرے کرم تو بعید تے کوئی نہیں، جے میرا حساب لینا ہوئی ہے تو حضور دے سامنے میں شرمندہ نہ کری۔ اقبال دی اپنی محبت ہے، ورنہ کیڑی جگہ ہونی جے تے حضور دی نگاہ نہیں ہونی، اے تے اقبال دی ایک اپنی محبت ہے۔ اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ بھائی کوئی بندہ کہہ سکتا حج تے گیا تے مواجہ شریف دے سامنے کھڑا ہویا تے آمنے سامنے بات کی تھی، حج تے گیا کوئی نہیں، ہوں دسو کہ اقبال کا نام آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ اقبال حضور نو حاضر و ناظر مندہ، لاؤ فتویٰ جی اقبال تے۔ مولویوں دی کہتے ہیں مولویوں کی بات ہے، میں کہہ اقبال کی بات ہے کیوں جی؟ تصوراتی دنیا پہنچا جا کے اقبال، تصوراتی دنیا مدینہ پاک پہنچا تے جا کے حضور دے روزے تے سر رکھ دیتا اقبال نے۔ اس وقت دا حکمران عبدالعزیز آ گیا، اقبال مشرک ہو گیا تو حضور نو سجدہ کر دیتا ہے۔ اقبال کہندا سنو سجود نیست عبدالعزیز ای بروبم میاں خاک از در دوست۔ اقبال خود اپنے کلام میں لکھیا، میں نہیں گل کر رہا۔ اقبال کہندا عبدالعزیز آ گیا، کہنے لگا اقبال تو تے مشرک ہو گیا، اے کی ظلم پائے؟ اقبال کہندا پرے ہٹو شرک دے وڈیریا، اے میں سجدہ نہیں کر رہا۔ اقبال کہندا مینوں وہ کہنے لگا پھر کر کی رہا ہے تے سر جے رکھے ہی؟ انہوں نے کہا جناب میں در رسول تے جڑی خاک گری ہوئی نا میں پلکا نہ دی صفائی بھی کر رہا ہو، یا نہ یہ نام تو کلیوں کا اور چمن دہر میں بلبل کا، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو۔ جیڑی توحید دی گل آڑ لے کے لوگ رسول اللہ دی شانہ نہیں نہ بیان کر دے۔ اقبال کہنا جی حضور دا نام نہ ہوئے توحید بھی کوئی نہ لوے۔ میں کہا اقبال ہے جڑا خیمہ کھڑیا یہ کسی دی محنت نال کھڑیا؟ کہندا نہیں، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ کہندا ہے جڑا خیمہ کھڑیا ہے حضور دے نام نال کھڑیا، اور نبض ہستی تپاشا آمادہ اسی نام سے ہے۔ میری نبض چل رہی، میں زندہ، کائنات دی نبض کدے نال چل رہی؟ اقبال کہندا حضور دے نام نال چل رہی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔
دشت میں کوہسار میں میدان میں ہے، باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اقبال کہنا فقیرم ہر چخام، وہ شیر تا وچے رہ گیا۔ اقبال در رسول دا فقیر ہے۔ آج کل لوگ حکمرانہ دی چوکھٹے تے جا کے جناب کمن میں تو دا سپاہی ہاں جڑے نواز شریف اور دی کوٹھی تے باہر چپڑاسی والے کام کر دین، وہ بھی انج کر دین کہ جی میں نواز شریف دی کوٹھی دا چپڑاسی ہاں۔ اور میں آکھا اقبال کی گل کردا فقیرم ہر چ خواہم مزدو خواہم، حضور تواڈے در دا فقیراں جو منگساں تواڈے کولوں منگساں۔ میں آکھا اقبال مشرک نہیں ہویا اجے تک؟ اچھا توجہ جی، گل سمجھ آ رہی؟ حضور دی ناموس دی گل کرو چلو، یہ تو غیرت دی بات ہے۔ خالی کلمہ پڑھ، اقبال کہتا آخرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے، عشق نہ ہو تو شرو دیں بدھ قدر تصورات۔ یہ اقبال گل کی تھی۔ اقبال کہنا صدق خلیل بھی ہے عشق، اور صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ میں آخری گل کرن لگا، میں مکا رہا گل۔ غازی ملک ممتاز حسین قادری دے بارے لوگوں نو بڑی الجھن ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ ماورائے عدالت قتل کر دیتا ہے غازی ممتاز حسین قادری، ماورائے عدالت قتل۔ میں ہوں ایک مثال دے کے نا اپنی گفتگو مکان لگا۔ امام ابن حجر اسقلانی الدرر الکامنہ فی اعیان المیۃ الثامنہ 8ویں صدی ہجری چ واقع ہویا ایک بڑا وڈا۔ آپ نے اپنی کتاب وچ لکھیا، میرے کو موجود ہے 3 جلداں وچ۔ ہلاکو خان دا قبیلہ، مغل، منگولے، مرزے، انہاں اعلان کیتا سی عیسائی ہونا ہے۔ عیسائی آ گئے، پادری آ گئے، انہاں دے پوپ آ گئے، بشپ آ گئے، سٹیج لگ گیا، ہزاراں دا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ جیڑا بھی منگولا سٹیج تے چڑھے، پادری دے سر تے رنگ لان کمن جا بھائی تو عیسائی ہو گیا۔ پادری چڑھے ہو گئے، انہوں نے پتہ نہیں سی حضور آ گئے۔ انہوں نے کہا آج ساڑا مذہب بڑا ترقی کر رہا ہے، آج جناب عیسائی لوگ ہو رہے ہیں۔ ایک پادری نو جوش آیا سٹیج تے، امام کہندے ہیں فجعل واحد منہم ینتقص النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پادری اٹھیا، انہیں سٹیج تے رسول اللہ دے خلاف گل کر دیتی۔ انہیں سمجھا آج مسلمان تے ایتھے ہے کوئی نہیں، آج 2 ٹنگا والا کوئی نہیں، آج حضور دے خلاف گل کرے۔ اقبال کہندا چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا اللہ کا ذکرک دیکھے، ورفعنا اللہ کا ذکرک کا ذمہ خود رب نے اپنے کرم پر اٹھایا۔ اسی تے میں غلامی دا، خان صاحب تو غلامی دا اظہار کر رہا ہے۔ اے ساڑے علماء تساں جناب ایتھے حاضر خدمت ہو حضور دی محفل، میں تے نہیں کہندا بھئی تسی تشریف لے آئے ہو، تشریف دا مطلب ہوندا بھئی تسی عزت دتی، بلکہ اس محفل نے تانوں عزت دتی۔ حضور دی محفل ہے نا بھائی، ہاں تساں حاضر خدمت ہوئے ہو تو جناب یہ تہاڈا میرا اعزاز ہے۔ اسی تے مسلمان صرف غلامی دی گل کرنے ہیں، قیامت والے دن شفاعت جی لینی جی۔ بندے کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے ناموس رسول دی، کتے جتنی بندے غیرت نہ ہوئے۔ اے دیکھو امام کی کہندے ہیں وَهُنَاكَ قَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ۔ اس پادری نے جدو گل کی تھی امام کہندے ہیں وہ قریبی سٹیج دے شکاری کتا بدے ہوئے سی۔ امام تے بھی صدقے جاواں مطلقاً کتا کہہ دیندے نا تے لوگا تعویلاں کرنی سی، نو ہلکا کتا بدیا سی، بوڑھی بدیا سی، ہر بندے نو لڑ جاندا سی۔ وہ ایویں پادری نہیں اٹھ کے لڑ گیا۔ امام کہندے ہیں وَهُنَاكَ قَلْبٌ صَيْدٌ، فرمایا شکاری کتا سی جڑا ٹنگا جو لنگ جاندا چک نہیں پاندا، اے شکاری کتے دی خصوصیت ہے، لڑدا ہی نہیں، شکاری کتا نہیں لڑدا۔ امام کہندے ہیں شکاری کتا قریب سی جناب۔ فلما اکثر من ذالک، جدوں نے دوبارہ گل حضور دے خلاف کی تھی، سنا ہے مسلمانہ غازی ممتاز دے اوتے بک بک کرن والے کوئی سوچ کتے جتنی بھی غیرت بندے چ نہ ہوئے تے کلمہ حضور دا بندہ پڑھے۔ امام کی کہندے ہیں وصب علیہ القلب، کتا اچھڑیا، انہیں رسا توڑیا، چھال مار کے سٹیج تے چڑھ گیا۔ فخشمہ، انہیں جا کے اس پادری دے منہ تے چنڈ ماری، انہیں کہا ہوش کر، بھاویں 2 ٹنگا والا مسلمان کوئی نہیں، اے ڈیوٹی آج میری لگی۔ میں ایک گل ایتھے کرن لگا، جے قیامت والے دن وہ منگولیاں دا کتا حضور دی بارگاہ وچ چلا گیا اور عرض کرے یا رسول اللہ انہاں دی شفاعت کرن لگے ہو، انہاں نو جنت لے جانا لگے ہو، انہاں دے سینے وچ تے میرے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں سی، میں تو کسے مدرسے نہیں سی پڑھے ہویا، نہ میں جنت وچ جانا ہے۔ میں تو اٹھ کے مینوں سمجھ آ گئی گستاخی رسول ہو گئی، میں اٹھ کے پادری نو چنڈ مار دیتی۔ فخلصوا منہ، امام کہندے لوگ آ گئے اس بیچارے کتے نو ڈنڈے مارے، انہاں دوبارہ رسا بن کے جناب اتھے بن دیتا۔
فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین نے جو ایک بندہ اٹھیا انہیں کہا یارا تینوں کتا تاں تے نہیں لڑیا کہ تو حضور دے خلاف گل کیتی. ایک گل اتنے میری یاد رکھنا، انسان دنیا تے جیڑا مرضی جرم کرے انہوں یاد ہوندا میں گناہ کیتا ہے. گستاخی رسول جرم اتنا بڑا ہے، اس تو بعد انسان نو عقل نہیں رہندی. وہ قرآن دی نص ہے وانتم لا تشعرون. جن مرضی وتے کرنا پرے نا لکھاں کام کرے لیکن انہوں شعور کوئی نہیں میں کتنا بڑا جرم کر بیٹھیا. اس پادری نو عقل نہ رہی، گستاخی رسول جو کر بیٹھیا. کہنے لگا کلا، کہندا نہیں 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 ایسی کہاں بات ہے، کتے نو یہ کی پتہ ہے میں حضور دی گستاخی کی تھی، کتے نو کی پتہ ہے یہ تے ہے جناب کتا ہے. بل ھذا الکلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربہ. وہ کہنے لگا نہیں نہیں کتا میں تا نہیں لڑیا، میں حضور دے خلاف گل کی تھی، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کتا بڑا غیرت والا ہے، عزیز النفس، یہ بڑا غیرت غیور کتا ہے. میں تقریر کر دیا میرا این اشارہ ہو گیا دے وال این کر دیا این اشارہ ہو گیا تے کتے نے سمجھا کہ میرے مارن دا اشارہ کر رہا، اٹھ کے مینوں پی گیا. عقل نہ رہی نا ٹکانے بھائی ہزاراں دے مجمع تینوں کیوں پی گیا. امام کہندے پھر وہ چڑھیا سٹیج تو ثم عاد الی ما کان فیہ، وہ پھر سٹیج تے چڑھیا، پادری عقل ٹکانے نہیں پھر حضور دے خلاف گل کر دیتی. فاطالا گل لمبی کیتی انہیں پھر دوبارہ. ہن ویکھو کتا کی کرن لگا. بوز دل بندہ اے ذرا میری گل نہ سنے. تانوں پتہ ہے نا کرکٹ دا فائنل میچ ہوئے تے اخبار تے آندا بوز دل جنہاں دے دل کمزور ہیں وہ کرکٹ دا فائنل میچ نہ ویکھن، مطلب چھکا پاکستان دے خلاف لگے تے دل بھی نال چلا جائے. میں کہا جیڑی قوم چھکے نو دل دے چکی ہوئے انہوں کی پتہ ہے محبت رسول کی شے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر نبی دا مچھلی جانے یا جانے مرحبی، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. تہاڈی گل نہیں کر رہا، جڑے نہیں جانتے انہاں دی کر رہا. تسی تے آئے بیٹھے ہو نا جلیو، تسی کیوں پریشان ہوئے ہو؟ ہاں تو میں تو انہاں دی کر رہا جنہاں نوں اج بھی فرصت نہیں حضور دی ناموس دی گل یا حضور دے محفل دی اج بھی آن دی فرصت نہیں، گل میں انہاں دی کر رہا. آج بھی گڈیاں بجا بجا کے وطنے نو آئے، رشتہ داراں واسطے 5 گھنٹے شادی واسطے دیندے ہو تے 12 ربیع الاول سال تو بعد بھی 5 گھنٹے نہ دے سکتے. ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. توجہ. امام کا دن فوسب القلب مرۃ اخرى، کتا دوبارہ اچھڑیا، انہیں پھر رسا توڑیا. میں کہا جی اس علم دا کوئی فائدہ ہے؟ کتے جتنی بندے غیرت نہ ہوئے 13 گھنٹے دی کوئی فائدہ ہے؟ گل تو اتنی بات ہے بھائی غازی ممتاز ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ گل تو اتنی ہے، 2 حرفی بات ہے. نہ علمہ وچ فسا ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا، کوئی یار دی گل سنا مل. حضور دی گل کرو، امام الانبیاء دی ناموس دی گل کرو. کتا دوبارہ اچھڑیا تے ہن نے کی کیتا فقبض علی زردمتہ. امام کہندے ہن اودی دھون نپی اونے. پہلے تو انہیں ماری سی چانڈ بھائی بندہ بن، آج میرے کو تو بچ کے نہیں جا سکتا. آج باویں کوئی اور کوئی نہیں، فقیر آج تیرا کم کرے گا. دوبارہ جناب اس نے کی کرتی گردن نپی تے لوگاں دے آن تو پہلے امام کہندے فقلا، انہیں دا سر تن نال جدا کر دیتا. غازی ملک ممتاز حسین قادری دے عمل نال ساڈے نوجواناں دا رخ سیدھا ہو گیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ٹھہرو جی. ساڑھے نوجوانوں دا رخ سیدھا ہو گیا. جڑے راتی کیبلاں تے موبائلاں نال کھیڈ دے وہ سوچن تے مجبور ہو گیا یار وہ جس نو محلے کوئی نہیں سی جاندا پوری دنیا تے غازی غازی ایویں ہو رہی. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہندا ہے ساری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی، او دا نام کوئی نہیں لیندا. بلال کیوں ہو رہی؟ آخر کسی نسبت نال ہو رہی. غازی علم الدین شہید لوگ کہندے جی پتر ہون تے پیچھے نام راندا زندہ. غازی علم الدین شہید تے ویاہ بھی نہیں کیتا، اودی قبر تے سویرے ٹوکرے پھلاں دے کون پا جاندا؟ اپنے پیو دی قبر تے کوئی نہیں پاندا، کسی کو فرصت ہی کوئی نہیں. ہاں جی قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. تے غازی علم الدین شہید نو سویرے سلوٹ کیوں کوئی ماردا؟ نسبت کو مارا جاتا ہے. حضور دا غلام جے بابا، حضور دی غلامی اختیار کرو، دائیں بائیں مت ہو. بہت سنجیدہ اور بڑے مسئلے ہوندے ہیں. جدوں حضور دی غلامی آوے تے گلی چ گزردے حضور آ گئے، بس نعرہ لا دے حضور آ گئے. وہ کو پوچھے ہوئے کی کہنا، انہیں کہا یہی تو میں کیا حضور آ گئے. تیرے سمجھ نہیں آئی؟ حضور آ گئے. اتنا تو یار سنی کرن نہ کوئی، اتنے گھٹ کس طرح تسی محبت رسول دے دعوے کرنے ہو یار. جیڑا کوئی کہے بے وقوف جا رہا تے سمجھ لویں اج تیری حاضری لگ گئی ہے. جے صحابہ نو اگلے بے وقوف کہہ دیتا تو کیڑے باغ دی موڑی ہے.
گل سمجھ آئی؟ سنجیدگی کا اتنے تعلق ہی کوئی نہیں. اقبال کہندا ہے دل بری بے قاہری جادوگری است. اقبال کہندا ہوے نیکی ہوے بندہ تقریر کر رہا ہوے او دے اندر ولولہ نہ ہوے حضور دی محبت دی گل نہ ہوے غیرت. اقبال کہندا ہے تے جادوگری ہے جادوگر کرتب دکھاندا تقریر جے دے وچ کوئی غیرت دی گل نہ ہوے حضور دی ناموس دی گل نہ ہوے. اقبال کہندا ہے تے جادوگری ہے. میں کہا اقبال پھر اور کی ہے؟ کہندا دل بری با قاہری پیغمبری است. کہندا دل بری تقریر غیرت عبادت ہوے جے وچ رسول اللہ دی ناموس دی نال گل ہوے اے پیغمبری ہے اے حضور دی سنت ہے. انج گل بندہ کرے. ہاں جی میں کسی کو کچھ نہیں کہتا. میں آخا جی کمال دی گل ہے پھر ادھا کلمہ پڑھیا کرو. لوگ سانو کہتے ہیں مولوی صاحب منفی بات نہ کیا کرو. میں آخا جی اسلام شروع ہی منفی تو ہوندا. لا الہ لا دا معنی نہیں منفی. انگریزوں کو چونکہ ہر چیز برآمد ہو رہی نا امریکہ بھیجدا کہنا مولویوں نو کوئی سیدھی سیدھی بات کیا کرو. میں آخا جی اسی کوئی ڈنگے جمے سیدھی سیدھی گل کرنے قرآن و حدیث جڑا پڑھیا وہی بیان کرنا. آج کوئی نواں اسلام آیا بھی تسی سانو پڑھانا چاہتے ہو. مولوی صاحب کسی کی پر تنقید نہیں کرنی کسی کی دل آزاری. میں آخا جی لا الہ کیوں جی صاحب لا الہ دا کی مان سانو کوئی دسے نا. اوے تہاڈی اے جڑے بتاں نو پوجدے ہو اوے یہودیو عیسائیو تسی عیسیٰ علیہ السلام نو رب دا پتر مندے ہو. او یہودیو تسی عزیر علیہ السلام نو رب دا پتر مندے ہو. رب دا کوئی پتر نہیں کوئی اس دا مطلب شریک نہیں. لا الہ سارے بت جھوٹے سارے ہندو جھوٹے. دکھو جی اسی لا الہ جدو پڑھیا تے ہندوؤں دی دل آزاری نہیں ہوئی. کی خیال ہے تہاڈا؟ تے ہن جڑا سانو تبلیغ لوگ کرنے نے نہ مطلب الا اللہ تو کلمہ شروع کریے کیونکہ لا الہ سے تو دل آزاری ہوتی ہے لوگوں کی. نواں گلا عجیب و غریب لوگ گلاں کرنا ہے. اوے رسول اللہ دین لے کے آئے مولویاں اسی تے صرف خادم ہاں. جر کھاندے جے ہاں حضور دے دین دا تے گل نہیں کرنی. ساڈے پنڈا جنے کتا رکھے ہوئے نا انہاں سردیاں وچ بھی جناب ساری رات گھر دے باہر کدھروں پتہ بھی کھڑ کے تے نس پاوندا. انہوں پتہ ہے مالک سویرے ٹکر دے گا سردی بھی نہیں ویکھدا. تے اساں حضور دے نام تے کھاندے ہیں پگڑیاں بنی پھردے ہیں جناب اے سویٹر پائی پھردے ہیں جناب بریانیاں کھاندے ہیں. تے ساڈا اتنا حق بھی نہیں کہ حضور دے ناموس واسطے بولیے تے بھونکیے. اساں یہ بھونکنا ہے کیونکہ جڑا جڑا کھاوے او دی گل تے کرنا نا جناب. اے میں اپنی پگڑی دے جناب وٹ ویکھدا رہواں بھائی ادی توہین نہیں ہونی چاہیے. حضور دے بارے جو مرضی لوگ کہندے رہو. میں امام ہاں حضرت پیر مکی تے کسے مقتدی نو میں کہہ دیواں نا ہن تے میں تھوڑی جی حلالت ہوئی نماز نہیں پڑھاندا تے میں کسے مقتدی نو صف وچ کہہ دیواں نا شرعی مسئلہ تکبیر ہون لگے تو اٹھ کھڑا ہوئے تے میں کہو بیٹھ جا امام اعظم دا موقف ہے بیٹھ کے تکبیر سننی چاہیے. او مسیتیوں نکل جاندا اگلی نماز وچ نہیں آندا. او کہنے لگا ویکھو جی مولوی صاحب نو تمیز ہی کوئی نہیں. او جی شریعت دا مسئلہ دسنا سی تے مینوں بندیاں دے سامنے پیش کر دیتا. حالانکہ دسیا میں شریعت دا مسئلہ ہے کہ یار بیٹھ کے تکبیر سن. پورے محلے چ میرے خلاف ڈنڈورا پٹ دیتا مولوی نو عقل ہی کوئی نہیں اس نو اخلاق نبوی دا پتہ ہی کوئی نہیں. میں آکھا جی تہاڈی اپنی پوچھڑ تے پیر آوے تے پورے محلے چ مینوں بدنام کر کے رکھ دے وہ ناموس رسول دا مسئلہ ہوے تے اسی بغیرت بن کے بیٹھے رہے. کیوں جی گورنر مریا اس واسطے کیونکہ ساری پارٹی دا مسئلہ ہے اس واسطے. میں کہا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لو جی ہویا کی جدوں بھی اقبال کہندا زاں کہ ملت را حیات از عشق اوست برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہندا جدوں بھی امت مسلمہ ہوتے آئے گی نا محبت رسول نہ آئے گی. جو مرضی زور لا لون عشق رسول نہیں ہوئے گا کچھ نہیں ہوئے گا انہاں کولو. اقبال یہ گل کی میں صرف سنان دا مجرم ہاں. اقبال دی یہ گل ہے. ہویا کی اس کتے دے کم نال حضور آ گئے کیونکہ حضور آ گئے نا. ہن عیسائیت دے پھیلنے نہ کہ مطلب ہویا حضور آ گئے. سورج نصف النہار تے آ گیا ہن موم بتیاں دی لوڑ کوئی نہیں ہن حضور آ گئے. بس گل ختم ہو گئی حضور آ گئے. عیسائی اپنے ہاتھ دے چ رون یہودی اپنی ہاتھ دے چ رون پارسی اپنی ہاتھ دے چ رون مسلمان گورنر اپنی ہاتھ دے چ رہے مولوی اپنی ہاتھ دے چ رہے پیر اپنی ہاتھ دے چ رہے عوام اپنی ہاتھ دے چ رہے. کوئی جھگڑے والی گل نہیں. اس ویلے دیکھو نا جی پاکستان محکمے موجود ہیں. سویرے ٹماٹر دے بھا لانے والا محکمہ موجود ہے کہ نہیں. لکھیا ہوندا 10 روپے کلو ٹماٹر جہاں زیادہ ویچے وہ چلان ہو جاتا. اے پولیس والوں کا محکمہ ہے وہ وردی میں پاواں تو 420 کا کیس ہو جائے گا کیونکہ جی مولوی صاحب تسی ملازم ہو نہیں وردی کیوں پائی نے فوج دا اپنا لباس ہے. تے میں آکھا جی ناموس رسول تے گل کرن والے تو کوئی محکمہ نہیں ہونا چاہیے جیڑا کیبلاں تے یہود کولوں پیسہ لوے اٹھ کے منہ دھونے دا پتہ نہ ہوے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ قانون ایسے ہونا چاہیے. میں آکھا جی ٹماٹر دا بھاگ دوسرا بندہ نہیں لا سکتا تے جنہیں رسول اللہ دے دین دا بے نہیں پڑھیا انہوں کی حق پہنچتا ہے کہ ناموس رسول تے گل کرے. ناموس رسول تے گل کرن صدیق اکبر
گل کرن فاروق اعظم، گل کرن عثمان غنی، گل کرن حیدر کرار، گل کرن حضرت بلال، گل کرن حضرت سعد، گل کرن حضرت سعید، گل کرن خواجہ ابو الحسن خرقانی، با یزید بستامی، امام ربانی، پیر میرے علی شاہ، اعلی حضرت بریلوی، اے گل کرن ناموس رسول ہوتے جنہوں ٹماٹراں دے بعد نہیں پتا وہ رسول اللہ دی ناموس دی گل کرے۔ غازی ممتاز نے جرم نہیں کیتا، غازی ممتاز نے تو پوری امت دا قرض اتاریا۔ نتھو فتو اٹھ کے ہر بندہ گل کر رہے سی حضور دی ناموس دی خاطر، یہ تے ازل جو لکھ دیتا گیا سی، جس ویلے اپنے بیگانے ناموس رسول دے قانون دا مذاق اڑا رہے ہون گے، اس ویلے پولیس دا ایک ملازم جس دا نام غازی ممتاز ہوئے گا وقت دے گورنر نو کوسار مارکیٹ دے سامنے کھڑے ہو کے 27 گولیاں مارے گا۔ یہ تے ازل جو لکھ دیتا گیا سی، غازی ممتاز اپنے کو کوئی تھوڑا کام کیتا۔ یار اساں کرنا کی وے؟ اسا غازی والے کام تے بڑی دور والی باتاں، خدا دی قسم غازی دی دعا واسطے اسی نہ نہیں چکدے، مطلب کوئی ناراض نہ ہو جائے تے اساں کی ناموس رسول تے گل کرنی۔ امریکہ تے یورپ دیاں گلاں میں نے ایک منڈے نے دکھایا یوٹیوب تے، میرے گھر موبائل کوئی نہیں، مطلب تسی سمجھو مولانا کیبل لائی ہوئی، ہاں جڑا میں میرے گھر کچھ بھی نہیں، نہ ٹی وی ہے نہ کیبل ہے، اے اللہ دا فضل ہے، اے واسطے نہیں کہ میرے اندر کوئی کمال ہے، او مالک ہے جنوں چاہے ہدایت دے دے۔ سمجھ آئی نا بات؟ اقبال کہنا چیز یاراں بعد ازاں تدبیر ماں رخصوئے میں خانہ دارت پیر ماں۔ اقبال کہنا میں سر مارا دیوار نہ، جنہیں سانو سدھے راہ لانا سی انہیں بھی کیبل لا لیا۔ اقبال کہنا میں سر مارا ان سے دیوار نہ، میں کی کرنا ہے؟ اس واسطے میں جڑی گل کرن میں تو تساں سمجھو مولانا صاحب، مینوں منڈے نے دکھایا قرآن دے بارے، اللہ دی پناہ قرآن وڈیاں وڈیاں گڈیاں تھلے انگریز رکھ کے تو گڈیاں دے ٹائر گھماندے، قرآن دے پرختے اڑ جاندے، لیٹرین وچ سٹ دین۔ پھر جناب شراب دی بوتل لے کے جتھے شراب دی حرمت قرآن نے چوتے شراب روڑ دین، پھر خنزیر دے ٹکڑے گوشت دے لے کے جتھے خنزیر دی حرمت اوتے قرآن دے اوتے او رکھ دین۔ اسی اجے امن پسند کوئی نہیں، کیڑا ساڈا ظلم نہیں ہو رہا؟ 4 لاکھ بچے عراق وچ مار دیتے، 4 سال تو لے کے 80 سال تک افغانستان وچ کڑیاں چک کے لے گئے امریکی، اجے اسی امن پسند چھڑ ہو جی مولوی انتہا پسندی کرتے ہیں، مولوی فلاں۔ میں کہا جناب اے جو کچھ اسی اذان دے رہے ہیں نا، یہ بھی نہ دتی تے بنے گا کی؟ امریکہ تو چاہتا وہ جا اسلام بیان کرو جو جا اسی چاہتے ہیں، اسی کہتے ہیں نہیں، ساڑھے دم میں جب تک دم میں اسی وہ اسلام بیان کریں گے جڑا حضور دے کے گئے سن، اسی کسی دے پابند۔ ساڑی عوام بھی کہتی ہے مولوی صاحب او جی تسی سخت گلاں کرنے ہو، تو میں کہا جی اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے مسلمان کی موت مر؟ غازی دی گل میں کر رہا ہوں، ٹنگا تہاڈی کمی جا رہی ہوں، تو اقبال کہتا ہے یہ کی کرنا ہے جنہاں دی ایویں ٹنگا گفتگو تو کمیاں جا رہی ہوں۔ اس واسطے گفتگو تو دلیر بنو، نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، حضور دی امت دلیر ہے۔ توجہ جی، ہویا کی جناب اس کتے دے عمل نال، اے ذرا ویکھو ہویا کی، فاسلم بسبب ذالک ناب 40,000 من المغل۔ امام کہندے اے منظر جدوں مغلاں نے ویکھیا آئے سن عیسائی ہون، اے منظر ویکھیا کہ جناب ایک کتے نے ایک گستاخ رسول نو مار دیتا، 40,000 تاتاری حضور دا کلمہ پڑھ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی نعرے تحقیق اسی سارے نو مننے، یہی تو ساڑا کمال ہے چلے۔ ساڑھے ویل کوئی نعرے حیدری لائے تاوی سبحان اللہ، نعرے تحقیق لائے تاوی سبحان اللہ، سمجھے نعرے غوثیہ لائے تاوی سبحان اللہ، اسی مننے ہیں سارے نو، یہی تو اہل سنت دا کمال ہے۔ چمک دے ہوئے چہرے بیٹھے نہ ویکھو تسی تو سارے میں نو چمک دے ہوئے، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم، نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کردیاں، چمک دے ہوئے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمک دی ہوئی کرنے بس، سانو تو پریشانی کدی نہیں ہوئی، اساں منے ہی ہر ایک نو اس واسطے کہ حضور دا غلام ہے، بس گل ختم، اور گل ہی کوئی نہیں۔ آخری بات جی، غازی ملک ممتاز حسین قادری دے بارے لوگ یہ کہہ دیں کہ ماورائے عدالت قتل ہوئے، کیتا ہے غازی صاحب نے کم ٹھیک کیتا ہے، لیکن عدالت تو پوچھے بغیر کیتا ہے۔ میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی گفتگو مکانا تاکہ تواڈے شکوک و شبہات ختم ہو جان۔ علامہ واقدی نے کتاب المغازی وچ، اے وہ امام ہے جڑا 130 ہجری پیدا ہوئے تے 207 ہجری جنہاں دا وصال ہے۔ امام بخاری اس ویلے مدرسے پڑھدا ہے، بابا دنیا تو چلا گیا، 194 ہجری امام بخاری دی پیدائش ہے۔ اے بابا اتنا پرانا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جدوں فوت ہوئے تے انہاں دی عمر جناب 20 سال ہے، امام صاحب دا وصال 150 ہجری امام اعظم ابو حنیفہ دا۔ اے بابا بہت پرانا ہے علامہ واقدی۔ انہاں لکھیا کتاب المغازی کہ ایک زنانی سی مدینہ منورہ نبی علیہ السلام دی ظاہری حیات وچ، او دا نام سی اسماء بنت مروان، عین نال صاد عین صاد، او 3 جرم کر دی سی، توجہ
توزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دے خلاف گلا کر دی سی، و تعیب الاسلام، اسلام دے عیب کر دی سی، و تحرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تے لوگوں نو بھی کہندی سی حضور دے خلاف گلا کیتے کرو۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمیر بن عدی، اکھاں کوئی نہیں انہاں دیاں، نابین، میں کہا جی ٹماٹر جتنیاں بدنی اکھاں ہون تے مقام رسول نہ سمجھ آوے، انہاں اکھاں دا کوئی فائدہ، ایڈی ایڈیاں بدنیاں اکھاں ہون تے گلا ممتاز قادری دے بندہ خلاف کرے۔ حین بلغ قولها وتحریدها، جدوں آپ اس صحابی نو پتہ چلیا نا حضرت عمیر بن عدی نو، تے ویکھو بھائی نظر کی مننی، خان صاحب نے تو نظر یہ مننی بھائی میں سالانہ محفل میلاد کراواں گا، میرا فلانا کم ہویا تھا، وہ صحابی دی نظر ویکھو کی مننی، اللہم ان لک علی نظرا لئن رددت رسول اللہ الی المدینہ لاقتلنها ورسول اللہ یومئذ ببدر صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی حضرت عمیر بن عدی نظر مننی، مولا جدوں تو اپنے حبیب نو صحیح و سلامتی نہ واپس لے آئیں گا نا بدر تو میں نظر مننا میں اس زنانی نو قتل کر دیاں گا۔ سینہ تھام کی سننی گل، مارن والے صحابین تے عدالت مدینے جو حضور دی لگی ہوئی، حکومت رسول اللہ دی، ماورائے عدالت زنانی قتل ہون لگی، ذرا سینہ تھام کے۔ فلما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدر، جدوں حضور بدر چ واپس آئے، جا عمیر بن عدی فی جوف اللیل، ادھی راتی نابینا صحابی اٹھے، اس دے گھر داخل ہو گئے، وحولا نفر من ولدہا نیام، اے نہیں سی کہ کلی ستی ہوئی سی، او دے ارد گرد بچے ستے ہوئے سن، تے ہین بھی نابینا، یار اکھاں ہون تے بندہ چھاڑ مار کے تے دیوار باہر نس جاندا جے گھر والے جاگ پون، تے او تے ہے نہیں نابینا، انہاں تے نس ہی نہیں سن سکدے، تے کیا کسی نے پیسے دے کے بھیجے سی انہاں نو؟ اقبال کہتا جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانی، یہ محبت کی بات ہے۔ فجسا بیدہ، آپ دی چارپائی دے قریب جدوں پہنچے نا تے آپ نے ہاتھ لایا، فوجد الصبیہ، ایک بچہ ویکھیا او دے نال ستے ہوئے سی نکا۔ لوگ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، حضور کے غلام یہ کہتے ہیں جائز وہی ہوتا ہے جو اللہ رسول جائز فرمائے۔ ہن ہے تیس دا گستاخ دا پتر تے آپ چاندے تے فرماندے یہ بھی تو گستاخ ہی ہے، لیکن فرمایا نہیں، ساڈے آقا و مولا نے سانو یہ تعلیم نہیں دیتی، جڑا مجرم ہے اودوں آپ نے جناب فنحاہ عنہا، آپ نے وہ بچہ چکیا تے علیحدہ کر دیتا، ثم وضع سیفہ علی صدرہا، پھر آپ نے جناب تلوار رکھی او دے سینے ہوتے، حتی انفذہ من ظہرہا، اتو لایا زور، او زنانی دے کنڈ والوں نکل گئی تے ٹھنڈی ٹھار ہو گئی، اتھی مر گئی، تے نسے نہیں مدینہ چھوڑ کے بھائی ماورائے عدالت قتل جے ہویا، جے صحابی رسول دائیں بائیں ہو جاندے نا تے غازی ممتاز بھی کوسار مارکیٹ تو نس جانا سی۔ ٹھہرو یار گل میں نعرے دے تے بڑے سارے تیار بیٹھے لیکن میں گل کرن لگا، غازی ممتاز بھی تا نہیں نسیا جو عمیر بن عدی، میں صحابی دے بارے تے نہیں کہہ سکدا نا دسن دا، دائیں بائیں نہیں ہوئے، اے بڑا محتاط ترجمہ ہے، آپ دائیں بائیں نہیں ہوئے، اس واسطے قیامت تک حضور دا غلام بھی کوئی دائیں بائیں نہیں ہوئے گا۔ تے ہویا کہ سویرے جا کے حتی صلی صبح مع النبی صلی اللہ علیہ، صبح دی نماز بعد جماعت حضور دے پیچھے جا کے پڑھی۔ اسی غازی نو کو پیسے بھیجدا سانو جیل جو اسی او دے نعرے لاندے ہیں، اے گل ہے جڑی ہونے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں نماز مکمل فرمائی تو نظر الی عمیر بن عدی، صحابہ سارے صفن بیٹھے لیکن آپ نے ڈھونڈ کے عمیر بن عدی ول ویکھیا تے فرمایا ہویا قتلت بنت مروان، فرمایا ہوئے زنانی مار آیا، زنانی مار آیا، قال نعم بی ابی انت یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ تو اڑتے قربان ہون مار آیا۔ لو جی اگلی گل، خدا دا شکر ہے عمیر بن عدی پوچھ بیٹھے، ورنہ لوگا کہنا سی انہوں نے پوچھا بھی نہیں سی بھائی میرا جرم کیڑا ہے۔ خاموشی تاری ہو گئی مسجد نبوی شریف وچ، حضور چپ ہوئے، جدو حضور چپ ہوئے تو سارے صحابہ چپ ہو گئے۔ وخشیہ عمیر بن عدی، عمیر بن عدی چونکہ اکھاں کوئی نہیں سن، حضور دا چہرہ انور تے ویکھ نہیں سن رہے تے ڈر گئے کہ شاید میں ماورائے عدالت قتل کیتا ہے، حضور کو پوچھا نہیں تے میرے بارے کوئی حضور فیصلہ سخت فرمان لگے تے آپ نے خود سوال کر دیتا، حل علی فی ذالک شیء یا رسول اللہ، حضور میں تہاڈے کو پوچھا نہیں، عدالت تہاڈی مدینے چ لگی ہوئی، میں ماورائے عدالت ایک گستاخ عورت نو مار آیا تے کیا جواباً میں نو قتل کیتا جائے گا یا میرے کو دیت لئی جائے گی؟ حضور نے فرمایا کی سوچا تو کو جلا ہویا، اے کی سوچا ہی؟
بندہ بکری جتنی بھی غیرت نہ ہوئے جی غازی ممتاز دے بارے میرے آقا نے فرمایا اے عمیر بن عدی لا ينتطح فی انزان، فرمایا انسان تے انسان رہ قیامت تک میری ناموس دے مارے اور میری ناموس دے وچ دو بکریاں بھی کدی جھگڑا نہیں کرن گی. اور یار بکریاں بھی حضور دی ناموس دے بارے جھگڑا نہ کرن تے بندہ کہے میں مولوی تے اٹھ کے جھگڑا کرے غازی ممتاز دے بارے. میں کہا تو تے بکری نہ بھیڈو تو بھی گئے گزریا تو تینوں تو بکری بھی نہیں کہنا چاہیے. حضور فرما گیا لا ينتطح فی انزان، اس مسئلے تے دو بکریاں بھی کدی جھگڑا نہیں کرن گیاں. میں ضلع اٹک دا رہن والا دیہاتی تے پتہ ہے بکریاں جدوں واڑی جو باہر کٹ دے نا سویرے چرن واسطے تے بکریاں دے بارے حضور مثال اس واسطے دتی ہو جدوں بکریاں باہر کٹ جڑے دیہاتی لوگ اس گل نو بڑی وضاحت نہ سمجھن گے. بکریاں جدوں باہر کٹ دین تے ایویں اچھل کے سنگ پھسائی رکھ دیاں بلا وجہ ہی ایویں اچھل کے دوویں جناب سنگ پھسائی. حضور نے فرمایا جڑیاں بلا وجہ سنگ پھسانیاں نے اس مسئلے تو بھی نہیں کدی سنگ پھسان گی. کوئی گل سمجھ آ رہی؟ اسی غازی دے میں نہ نہیں لے رہے. میرے آقا نے کی فرمایا اس تو بعد انعام کی دیتا؟ فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر ابن عدی. فرماؤ میرے غلاموں ابو بکر عمر عثمان و علی بلال سعد سعید ابو عبیدہ، فرمایا اگر ویکھنا چاہندے ہو ایسے بندے نو کہ جنہیں ماں برائے عدالت اللہ رسول دی مدد کیتی ہوئے او اس جنے دی زیارت کرو. میں کہا جی غازی ممتاز مجرم نہیں، غازی ممتاز دے زیارت دے قابل. یہ تو میرے آقا دا قانون ہے، اسی اس قانون نو مننے. جڑے قانون غازی نو سزا دے اسی اودے تے تھک دے بھی نہیں جڑا رسول اللہ دے قانون دے مقابلے چاہ کے کھڑا ہوئے. حضور فرماندے نے اس جنے نو ویکھو زیارت کرو. حضرت عمر وہی لفظ بولے جڑا آج غازی ممتاز دے بارے بول رہے ہیں لوگ. حضرت عمر جان دے سن لوگ اس عمل نو تشدد کرنا ہے، انتہا پسندی کرنی. حضرت عمر کہنے لگے انظروا الى هذا العام الذي تشدد في طاعت اللہ. حضرت عمر کہنے لگے اوئے محبوب دے غلاموں اے ویکھو اس منڈے نے اس نابینے نے ماں ورائے عدالت کتنا تشدد کیتا ہے. پوچھتا تھا صحیح حضور کو یہ جرم بھی بڑھتا ہے کہ نہیں؟ اینے تشدد کیتا ہے، کتنی انتہا پسندی کی تھی. میری گفتگو مک گئی. حضور دا فرمان سنو اسی اس قانون نو منیا قیامت تک یہی قانون ہے. اس دے مقابلے اسی کسے قانون نو نہیں مندے جڑا غازی ممتاز نو دو باری سزا دے. ہاں غازی ممتاز ایک لمحے واسطے بھی قوم دا مجرم نہیں، او پوری امت دا ہیرو ہے، رسول اللہ دا نور ہے. جناب حضور نو محبت دی نگاہ نہ ویکھ دے. جاگ دیا غازی ممتاز نو اڈیالہ جیل وچ حضور دی زیارت ہوئی. جاگ دیا تے جنوں جاگ دیا حضور دی زیارت ہوئی ہوئے اس بندے نے غلط کام کیتا ہے. غازی ممتاز نے خود دسیا، انہیں کہا جناب اعلی حضرت بریلوی میری خواب وچ آئے، انہیں آ کے میں نے سلوٹ ماریا. انہیں کہا جڑیا میں لکھ کے ناموس رسول دی حفاظت کیتی تو گولیاں مار کے کیتی، میں تینوں سلوٹ مارنا ہے. جنوں اعلی حضرت بریلوی سلوٹ مارنا من تے اسی انہوں مجرم کہہ دے وی. حالانکہ ایک گل ضرور ہے بندہ جدا کھاوے او دا گاندا تے ہے نا. میں پیر مکی دی تنخواہ لیندا تے ظاہر ہے میں حلال ہوئی، میں امریکی ڈالر لے ہوندے تے میں بھی غازی نو قاتل کہہ دینا سی. ہاں یہ مولوی تنخواہیں لیتے ہیں. میں کہا جی بالکل لیندے ہیں لیکن لیندے پیر مکی دی میں وہ تو چادر بھی لینا پھول بھی میں لینا لیکن پیر مکی دی لینا. تا میں گل بھی یہی جی کر رہا جی میں بھی امریکہ کو کوئی مال کھادے ہوندے تو پھر میں بھی کہندا غازی نے ٹھیک ہے لیکن یہ بڑا ماورائے عدالت قتل ہے. ہاں ٹھیک ہے کسی سویلین کو اجازت کوئی نہیں ہے. میں کہا جی اب خدا دا شکر ہے بابا پیر مکی دی تنخواہ کھا دی گل تو کر جی میں بھی کوئی اور مال کھادے ہوندے تو میں بھی یہی گل کرنی سی. لو جی آخری گل غازی ممتاز کو قاتل کہنے والے ہوش کے ناخن لیں. جدو حضرت عمر نے کیا نا انظروا الی ھذا العام الذی تشدد، اے نابینے نو ویکھو اے دی اکھاں کوئی نہیں نے اتنا بڑا کام کیتا ہے ماورائے عدالت قتل. تے حضور نے علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا لا تقل الاعمى، فرمایا عمر انہوں نابینا نہ کہہ ولکنہ البصیر، اس تو بڑا کائنات وچ ویکھن والا کون ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ.